سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت مولانا ابو صالح حمیز لقمان صاحب ہمارے درمیان ہیں، جو ان کو جانتے ہیں اس سے پہلے سن چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے یہ معلومات ہے کہ مولانا ابو دھابی میں رہتے ہیں، مالیگاؤں کے رہنے والے ہیں، مولانا ابرار صاحب کے ساتھی ہیں اور عربی ادب میں یہ طولہ حاصل ہے، حتیٰ کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو ویڈیوز بتائے تھے نا، جنہوں نے نہیں دیکھے ان کو اور بتا دیں گے ٹی وی پر کہ مولانا الحمدللہ عربستان میں اپنے اس عربی ادب کی وجہ سے کافی معروف و مقبول ہیں۔ ان کا یہاں پر آنا ہمارے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے، اور آپ کے درمیان ان کو اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں۔ اسٹینڈ کی ضرورت ہے، چلے گا چل رہا۔ تو بیٹھ جائے نیچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یہ کوئی فقہی مسئلہ مت بنا دیجئے، پہلے میں نے آیت پڑھی پھر حمد و صلاۃ، دونوں میرے خیال میں درست ہے، اور قرآن کو میں ہر چیز پر ہر انسان فوقیت دیتا ہے، میں پڑھنے میں بھی پہلے قرآن پڑھ کر پھر حمد و صلاۃ کرتا ہوں۔ طيب، مجھ کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ عربی زبان و ادب کا ذوق طلبہ میں بہت بڑھ رہا ہے، اور اس سلسلے میں مزید حوصلہ افزائی اور رہنمائی کے لیے میں اپنے ذاتی تجربات آپ سے کچھ شیئر کروں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا موضوع گفتگو ہے کہ عربی خاص طور سے بول چال کی مہارت کیسے پیدا کی جائے، اور مولانا نے کچھ آپ لوگوں کی کچھ گفتگو مجھ سے شیئر کی تھی عربی بول چال کی، تو اس کے جواب میں نے بھی کچھ تبصرہ، نہیں ٹھیک ہے، کچھ تبصرہ اس پر لکھ کر بھیجا تھا، وہی کچھ دوسرے انداز میں آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو عربی بولنے کا شوق جذبہ رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا۔ تقریباً الجمیع کلکم یحب اللغة العربیہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ماذا تفعلون لتحقیق هذه الامنیہ؟ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عربی بولنے کا، لکھنے کا، پڑھنے کا بہت شوق ہے، ہم بولنا چاہتے ہیں عربی، ٹھیک ہے، مجھے اتفاق ہے۔ اب مثال طور پر آپ کہیں کہ مجھے آم کھانے کا شوق ہے، تو ظاہر ہے آم کھانے کے شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ کچھ عملی کارروائی کریں گے، یا آپ آم کے باغ کسی کے پاس ہو تو اس سے دوستی کریں گے، یا آپ کے پاس پیسہ ہو اور بازار میں آم فروخت ہو رہا ہے تو جا کر خریدیں گے، کہیں آم کھایا جا رہا ہو تو وہاں کچھ اپنی گنجائش نکالنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف ترکیبیں ہیں، صحیح اور غلط ہو سکتی ہیں۔ جب جس چیز کے آپ مدعی ہیں کہ مجھے اس بات کا شوق، یہ کام کرنے کا، یہ صلاحیت پیدا کرنے کا، یہ مہارت، اس کے لیے آپ اب تک آپ نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ تکلموا۔ تحصیل الصرف اور تحصیل النحو ہم نے بنیادی گردان سے شروع کی، اور اس کے بعد منہاج العربیہ، معلم الانشاء کے کچھ جملے، اس طرح ہم بیسک محنت کر رہے ہیں۔ ایک عربی کتاب بھی تھی نا، دروس اللغت العربیہ، گزشتہ سال بھی پڑھا۔ عبد الرحیم فراز صاحب جی، کیرالہ کے ہیں، ٹھیک ہے، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ ارے اور ٹھیک ہے، جملے بنانے کی مشق، کوئی جملہ بنائیے۔
یہ جملہ بنائیے کہ ابو صالح طلبہ سے خطاب کر رہے ہیں. ترجمہ الی الاردویہ. ابو صالح طلبہ سے خطاب کر رہے ہیں. ابو صالح مع الطلاب. خطب یخطب خطبہ دینا، خطاب کرنا. اب اگر اس کو آج کی عربی میں کہا جائے، آج سے مراد قدیم عربی بھی جو اس کی ساخت ہے، اس کی جو نوعیت ہے، وہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہمارے ہاں کتابوں میں ہے. یعنی پہلے اس کے لیے فرق جاننا، میں اس پر آتا ہوں، بتاؤں گا کہ اس میں کیا خامی. یعنی اگر آپ کسی عرب سے، عربی داں سے یہ جملہ کہیں یخطب الطلاب، کیا کہا آپ نے؟ یخطب ابو صالح مع الطلاب. مع الطلاب. اوکے، اچھا. دیکھیے، خطبہ یخطب کا ایک مطلب نکاح کا پیغام دینا بھی ہوتا ہے، معلوم ہے آپ کو، ہے نا. یہ جو صلات ہیں، جو حروف جر ہیں، نہیں، خطبہ تو اسم ہے، لیکن خطبہ فلان فلانا یعنی نکاح کا پیغام دینا. خطبت خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو اسم ہے وہ خطبہ ہے. زبان کے بارے میں پہلے یہ سمجھیے بنیادی طور پر کہ ایک زبان کے مفردات ہیں، الفاظ ہیں. صرف مفردات کو جاننے، ان کے معنی کو معجم سے سمجھ لینے، لغت سے، قاموس سے معلوم کر لینے کا نام زبان جاننا نہیں ہے. آپ یہ فرق سمجھ لیں. یعنی آپ جانتے ہیں کہ تفاح کا مطلب سیب ہے، الموز، الخضراوات، اکلا، شربا، سمع وغیرہ. یہ آج کمپیوٹر بھی آپ کو بتا دے گا کہ ان کی مطلب معنی کیا ہے، لیکن آپ کمپیوٹر کو عربی داں نہیں کہیں گے، کیونکہ الکمپیوٹر او الحاسوب الآلی لا يقدر على استخدام اللغة في سیاق حیوی. کمپیوٹر میں مجھ سے بھی زیادہ عربی زبان کے الفاظ کے معانی بتانے کی صلاحیت ہے، حتیٰ کہ جملے بھی بنا لے گا وہ، لیکن اس کے محل استعمال کا ادراک، جملوں کی نوعیت، اس کی معنویت، اس کی افادیت، یہ سارے الفاظ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. یعنی ایک ہے جملے یا لفظ کے معنی، پھر یہ کہ وہ جملہ مفیدہ کب بنتا ہے. جملہ مفیدہ وہ نہیں ہے جس کو آپ نے تحصیل الصرف یا تحصیل کے کسی نحو صرف کی کتاب میں لکھ دیا یہ جملہ مفیدہ ہے. جملہ مفیدہ وہ ہے کہ آپ بازار گئے، آپ کو ایک چیز خریدنی ہے، دکاندار عربی کے سوا کوئی زبان نہیں جانتا، آپ نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی بات چیت کر کے. کہ انا اريد ان اشتری کلو غراما التفاح، کلو غراما من التفاح و نصف کلو الزنجبیل وعندي 100 روپیہ بکم تعطینی هذه الاشیاء. مثلا اس طرح کا آپ کا اس سے مکالمہ ہوا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی. یا آپ کے دانت میں درد ہے اور آپ کے جس علاقے میں آپ ہیں وہاں صرف ایک عرب ڈینٹسٹ ہے، دانت کا ڈاکٹر ہے، وہ بھی انگریزی نہیں جانتا، اردو نہیں جانتا، ہندی نہیں جانتا. جملہ مفیدہ دراصل وہ ہے جو اس ضرورت کو آپ کی پورا کرے کہ آپ ڈاکٹر کو اپنی کیفیت بیان کر سکیں اور ڈاکٹر جو آپ کو کہے اسے آپ سمجھ سکیں. تو پہلے تو آپ یہ طے کریے کہ زبان دانی کیا ہے. زبان دانی عربی زبان کی ہو یا اردو کی ہو یا انگریزی کی ہو، کوئی بھی، یہ فرق ہمارے ہاں بہت کم کیا گیا. اب یہ جو کتابیں ہیں میں نے بھی یہی پڑھی ہے، آپ کی معلومات کے لیے. سب منہج العربیہ 1980 کے آس پاس یہی درس سے، وہاں اسی نام کا مدرسہ بیت العلوم ہے مالیگاؤں میں، وہاں یہی پڑھائی جاتی تھی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی میں ان کتابوں سے بہت اکتا جاتا تھا. اب یہ کہ اس کے بغیر چارہ نہیں، کیونکہ یہی آپ کو دستیاب ہیں، یہ الگ بات ہے، تو اس کو رہنے دیجئے. کتاب درسی کتاب کیسی بھی ہو، درسی کتاب کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک
موضوع یا مادہ یعنی سبجیکٹ سے متعلق ایک نمائندہ مٹیریل، ایک نمائندہ نص موجود ہو، عبارتیں موجود ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی اصل ہے یا اسی کے عین مطابق بات کی جائے یا وہی دہرایا جائے. اگر آپ کو، تو میں اس کے خلاف تھا کہ یہ جو کتاب ہے اس میں ملا مثال طور پر یہ سب جملے این الولد الولد علی الکرسی، تو میں اس کو اس طرح تسلیم نہیں کرتا تھا کہ میں بھی وہی کہوں. میں کہوں گا الولد فی الحمام، الولد فی الملعب، الولد فی الشارع. کیوں اس پہ اصرار ہے؟ تو اس میں جو دیکھنے کی چیز ہے وہ ہے جملے کی ساخت، نہ کہ وہ الفاظ جو لکھے ہوئے. عربی میں جملے کی ساخت ہم جانتے ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کیا ہے؟ پہلا جز. اچھا، تو وہ مبتدا خبر پر مبنی ہوتا ہے، دوسرا خبر. اور جملہ فعلیہ، اچھا، اور دوسرا جز، اچھا. یہ سب کتابی تعریف ہے نا. اور جملوں کی یہ تقسیم بھی بہت ہی سرسری ہے. جملوں کی اس کے علاوہ بھی درجنوں قسمیں ہیں. تاہم میں ابھی یعنی اس کی تجزیے میں نہیں جاؤں گا. جو بتانا چاہتا ہوں میں یہ کہ جب آپ کوئی جملہ سنیں، کوئی پڑھیں کوئی جملہ، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اس کا اسٹرکچر ایک مستقل فرع ہے، ایک شعبہ ہے لسانیات کا. اسٹرکچرلزم، ساختیات، البنیویہ عربی میں اس کو کہتے ہیں، البنیویہ یعنی لسانیہ زبان دانی میں بہت اہم چیز ہے زبان کے اسٹرکچر کو سمجھ لینا. مسئلہ یہ ہے کسی بھی زبان میں اس کی اپنے جملے کی ایک ساخت ہوتی ہے، بعینہ ہی وہ چیز دوسری زبان میں شاذ و نادر منتقل ہو سکتی ہے. جو اس فرق کو نہ جانے وہ زبان کے الفاظ، اقبال کے الفاظ میں کہ فقیہ شہر قاروں ہے لغتہائے حجازی کا. آپ عربی زبان کے لغات کے قارون بن سکتے ہیں لیکن عربی زبان سے نابلد رہیں گے، استعمال نہیں کر سکیں گے. وجہ کیا ہے کہ اسٹرکچر میں وہ لفظ کچھ اور ہو جاتا ہے. اب میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں. قرآن میں ہے الصلاۃ. صلاح کا لفظ سب جانتے ہیں، کیا مطلب ہے صلاح کا؟ نماز. لیکن جب یہی چیز قرآن کے مختلف سیاق میں جاتی ہے تو صلاۃ کے مطالب بدل جاتے ہیں، اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. کہیں پر صلاۃ کے معنی دعا استغفار کے ہیں، ان صلاتک سکن لہم واستغفر لہم وصلی علیہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مومنوں پر آپ صلاۃ پڑھیں، یعنی اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں یا دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم. اور ایک جگہ قرآن میں ہے کہ غیر مسلموں کی معابد کو صلوات کہا گیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض. کوئی پڑھے یہ آیت؟ حفاظ. ہاں، ایک جگہ ہے لہدمت صوامع وبیع. وصلوات. اب یہاں پر صلوات سے کیا مراد ہے؟ مساجد مستقل ذکر کیا گیا ہے، اس سے اہل اسلام کی مساجد ہیں. تو لازماً ہمیں صوامع کے مرادف کوئی صلوات کا معنی لانا پڑے گا. اس سے مراد بعض نے بیع لیا ہے، یہودیوں کی عبادت گاہ یا جو بھی قبل اسلام عبادت گاہ ہوتی ہے. اب یہ تفاصیل لغات میں نہیں ملے، یعنی قوامیس میں اگر ملے گی بھی تو اس قرآنی استعمال کے حوالے سے ملے گی. یہی حال، یہ ایک لفظ جس سے آپ مانوس ہیں، میں نے اس کی مثال دی. یہی حال جو ہے تقریباً ہر لفظ کا ہے کہ ایک لفظ لغت میں درسی کتاب میں ایک محدود معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہی اس کی اصل نہیں ہے، نہ وہی اس کی کامل شکل ہے. ایک آدمی بہت موٹا تازہ ہے، میں اکثر پہلے طنز و مزاح لکھا کرتا تھا، تو کسی موٹے تازے آدمی کو دیکھ کر میں کہتا تھا کھاتے پیتے گھر کے آدمی.
اس میں اشارہ یہ ہے، ایک طنز ہے کہ کھانا پینا ان کا کام ہے، ان کے لیے خوردن زیستن برائے خوردن ہے، یہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں مثلا۔ اب یہ جو لطیف فرق ہے اس سیاق کے بدل سے، آپ کہیں کہ سیاسی لیڈروں نے جو ہے حکومت کا پیسہ کھا لیا، اب وہاں کھا لیا وہ اکل الطعام و اکل المانگو والتفاح نہیں، وہاں رشوت ستانی ہے، بھرشٹاچار ہے، خرد برد ہے۔ خود لفظ خرد برد فارسی میں خرد کھانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں بھی خرد برد جب ایک ساتھ کہا جاتا ہے تو وہ کھانے پینے کے معنی میں نہیں، وہ ایک مجازی یا استعمالی معنی ہے۔ تو آپ اگر عربی زبان یا کوئی بھی اردو زبان بھی اس کے لطیف پہلوؤں، اس کے استعمالات کا درک حاصل کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے یہ فرق جاننا شروع کریے آج سے، اور اس پر قناعت مت کیجئے کہ منہاج العربیہ نے جو لکھ دیا ہے یہ کتاب اغلاط سے پر ہے، اس کی غلطیاں نکالیے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، بس صرف یہ جاننا ہے کہ یہ درسی کتاب ایک علامتی طور پر رکھی گئی ہے، آپ کی مجبوری ہے، آپ کے پاس کوئی اس کا متبادل نہیں ہے، کوئی متبادل رکھا جائے تو شاید اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، کوئی حرج نہیں، پڑھاتے جائیے، لیکن اس کو پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں یہ طے کریں کہ ہم اس کو، یہ قرآن تو ہے نہیں کہ اس کا کوئی بھی زیر و زبر آپ بدل نہیں سکتے، الحمدللہ رب العالمین کو کوئی جسارت نہیں کر سکتا کہ الحمدللہ رب العالمین کہے، یا الحمدللہ رب کے مرادف مالک العالمین کہہ دے، چاہے اس کے ہم معنی ہو، اسے وہی پڑھنا ہے جیسا نازل ہوا ہے۔ لیکن اور کسی کتاب کا، ایسی حدیث کو مستثنی کر لیجئے، مگر اور کسی کتاب میں پہلی چیز ہے کہ جو بات لکھی اور کہی گئی ہے کیا یہی ہونا چاہیے، کیا اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے، اس سے بہتر نہیں، یہ خلش، یہ رجحان، یہ ذہنی بے چینی، یہ اضطراب، یہ شرط اولین ہے زبان کا درک پیدا کرنے اور اس کی ساخت کو سمجھنے کے لیے۔ ساخت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کثرت سے پڑھیں گے، چونکہ آپ صرف یہی پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے یہی ہے، آپ دوسری اور کتاب کا موازنہ نہیں کرتے۔ اس میں میں کیوں کہہ رہا ہوں اگلا سے، اس میں مثال طور پر دوسرے حصے کے آخر میں، ابھی میں نے بیٹھے بیٹھے اس پہ نشان بھی لگا دیے ہیں، صفحہ 91 پر یہ تمرینات ہے، تمرین ہے، اس میں لکھا ہے حیدرآباد مدینۃ مشہورۃ فی الہند ہواؤہا طیب لا بارد ولا حار وارضها صالحۃ فیہا کثیر من الحدائق ینبت فیہا کل قسم من الفاکہہ۔ اب اس میں جو سب الفاظ ہیں یہ سب عربی کے الفاظ ہیں، لغت کے ہیں، مگر شاید ہی کوئی عرب سمجھے گا کہ یہ کل قسم من الفاکہہ سے کیا مراد ہے۔ قسم کا لفظ جو ہے وہ اردو میں طرح طرح کے پھل کے لیے پھلوں کی مختلف قسمیں ہم بولتے ہیں، تو قسم کا لفظ عربی میں اس معنی میں، اس سیاق میں نہیں استعمال ہے، وہ عربی لفظ ہے، مگر پھلوں کی اقسام کے لیے وہ انواع کہیں گے، تنبت فیہا انواع الفواکہ۔ مثلا ایک لطیف سا فرق ہے، نوع بھی اردو میں ہے اور قسم بھی اردو میں ہے، ایسے ہی عربی میں ہے، لیکن عربی میں طرح طرح کے قسموں کے پھل ہیں، کپڑے ہیں، کھانے ہیں، اردو میں انواع و اقسام کے کھانے ہیں، ملابس ہیں، ملبوسات ہیں کہا جاتا ہے، عربی میں صرف انواع استعمال ہوگا۔ اب یہ 60-70 برس سے مثلا یہ کتاب چل رہی ہے، اس پر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ سے زیادہ یعنی کافی سینئر لوگوں سے، مولانا علی میاں ندوی تک سے کہہ چکا ہوں، تو ان کی قصص النبیین میں بھی میں بتاؤں گا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے، یہ فرق سمجھنے کا مطلب کیا ہے، یہ بہت پہلے میں نے شروع کر دیا تھا، ایک اصطلاح ہے التداخل اللغوی، لنگوسٹک انٹرفیرنس انگلش میں اسے کہتے ہیں۔ التداخل اللغوی کا مطلب ہوتا ہے کہ جن زبانوں میں کچھ صوتی، حرفی، لفظی مشابہتیں ہیں،
اس کو سیکھنے اور سکھانے والے یکساں سمجھ لیتے ہیں اور ان کی مادری زبان کے الفاظ اس میں دخیل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو یہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں کہ وہ دوسری زبان میں بھی اسی معنی میں ہے۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں کسی دکاندار کو کہ اريد قسما آخر من الفاکہہ یا قسما آخر، تو کوئی عربی دکاندار یہ سمجھ نہیں پائے گا کہ آپ دوسری ورائٹی مانگ رہے ہیں، کیونکہ قسم کا لفظ ورائٹی اور انواع اقسام کے معنی میں نہ تحریر میں استعمال ہوتا ہے نہ بات چیت میں۔ اور آگے آئیے، اس میں اور بھی ہے، میں ہر چیز کا تجزیہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہت ہی جس کو آپ سمجھ سکیں۔ اہلها یاکلون الرز کثیرا والخبز قلیلا دین اکثرہم الاسلام وان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب بیچ میں انہوں نے ایک آیت داخل کر دی ایک خطیبانہ انداز میں، جو یعنی ایک درسی نثر کا طریقہ نہیں ہے، لیکن چلیے مان لیتے ہیں ایک جملہ یہ ہو گیا، وَهُوَ دین الاسلام لا دین الخصام۔ اب یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور میں جب پڑھ رہا تھا اس وقت بھی یہی چھپا تھا، جبکہ میں سمجھتا ہوں مصنف کی مراد دین الاسلام نہیں ہے، دین السلام ہے، اور مجھے یقین یہی پڑھایا بھی جا رہا ہو۔ یہ لکھا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وهو دین الاسلام لا دین الخصام، جبکہ صحیح جملہ ہونا چاہیے وَهُوَ دین السلام، وہ امن کا دین ہے، جھگڑے فساد کا دین ہے۔ اب اس میں دو غلطی، ایک تو طباعت کی، یا السلام کی بجائے اسلام چھپا ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ اب السلام اگر مصنف کی مراد ہے تو آگے انہوں نے لا دین الخصام، اس کو گویا السلام کا ضد الخصام انہوں نے طے کیا، جبکہ وہ غلط ہے۔ الخصام کا مطلب جھگڑا فساد ضرور ہے، لیکن السلام کی ضد وہ نہیں ہے۔ السلام کی ضد آئے گا الحرب والسلام۔ لیو ٹالسٹائی کی کتاب ہے دا وار اینڈ پیس، اس کا ترجمہ عربی میں ہوا الحرب والسلام۔ تو السلام وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اسی میں ہے، اس کے اپوزٹ میں یا تو قتال آئے گا لا دین القتال یا لا دین الحرب۔ اب یہ ایک لطیف سا فرق ہے، اگر اس کو آپ ملحوظ نہ رکھیں تو عربی ادبا کی تحریریں نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی اپنا مدعا کسی عرب کو صحیح طور پر سمجھا سکیں۔ جو بالکل نپے تلے جملے جو عام معروف ہیں، یعنی آپ کہیں کہ انا اريد ان اذهب الى شارع السلام او الى سوق الذهب او الى سوق الخضراوات، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، لیکن جب آپ مزید گفتگو کریں گے، اپنے تاثرات بیان کرنا چاہیں گے، تو وہ تاثرات میں آپ ایسے الفاظ کہیں گے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے تاثرات بیان کر رہا ہوں، اور وہ مثال کے طور پر غم کی حالت ہے، لیکن آپ کوئی ایسا لفظ بولیں گے جس میں ہنسی آتی ہو، وہ سننے والا ہنس پڑ سکتا ہے۔ آگے ہے، لکھتے ہیں کہ وَهُوَ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِي، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ احکامُهُ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهُوَ فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِي۔ اب فِي اللِّسَانِ الْعَرَبِي، فی یہاں پر صحیح نہیں ہے، یا تو باللسان العربی کہیے یا باللغت العربیہ کہیے، آگے سب فی ہے لسان کے حوالے سے، کیونکہ اردو میں ہم بولتے، یہ ہے تداخل اللغوی، اردو میں ہم بولتے ہیں عربی زبان میں پڑھنا پڑھانا، لیکن عربی میں اس کا بدل فی نہیں ہے، با ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ اب اس لطیف حرف جر کے فرق سے، اس تعدیہ کے فرق سے یہ جملہ کوئی عرب سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ فی سے مراد ان کی ہے، سمجھے گا سیاق سے، یعنی میں جیسے سمجھ لے رہا ہوں کہ ان کی مراد یہ ہے، لیکن اب عبارت کوئی آپ ادبی تحریر ہے، کوئی مقالہ ہے، تو وہ ان اغلاط سے پر ہوگا، وہ اس کو عربی مانیں گے نہیں۔ آگے ہے، یہی کہتے ہیں وَهُوَ لِقِرَاءَتِهِ يَجْحَدُونَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَفِيهِ الْحَدِيثِ، یعنی قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، وَفِيهِ كُلُّ عِلْمٍ دِينٍ، جبکہ یہ سب باللغة العربیہ آنا چاہیے، نہ کہ فی۔ پھر آگے کہتے ہیں أَلَيْسَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْكُمْ قِرَاءَتُهُ، اس سے مراد ان کی ہے کہ کیا عربی لسان کو پڑھنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے؟
یہاں قراءت عربی زبان پڑھنا جسے ہم اردو میں کہتے ہیں اسے عرب پڑھنا نہیں کہتے، اسے تعلم اللغہ کہتے ہیں. الیس من الواجب علیکم تعلمہ او اتقانہ. یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نماز پڑھنا ہم کہتے ہیں. اب آپ کہیں قرأت الظہر، قرأت الصلاۃ، تو یہاں تو تصحیح ہو گئی ہے. بہت سے عربی داں ہمارے یہاں موجود ہیں ماشاء اللہ، تو انہوں نے تو خیر یہ سکھایا ہوگا صلیت الظہر صلیت العصر، لیکن اکثر طلبہ قرأت الصلاۃ قرأت الظہر بھی کہتے ہیں. اس پر خود ٹھٹکنا چاہیے، اس پر ٹوکر جانا چاہیے. اگر یہ کہیں لکھا ہو جیسی ہے تو اس پہ نشان لگانا چاہیے سب کو، اساتذہ طلبہ سب کو. اور ان سب غلطیوں کو کرنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، ساری دنیا کر رہی ہے. ان پہ توجہ نہ دینا غلط ہے، بس میں وہ توجہ دلا رہا ہوں. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی انہوں نے کی، آپ نے کی، میں بھی کر چکا ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان غلطیوں کو میں نے پکڑا ہے، اپنی بھی دوسروں کی، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ صحیح کیا ہے. یہ قدم جب آپ اٹھائیں گے تو ابھی جو آپ کی استعداد ہے اس میں نوعی فرق آئے گا. اور پھر آپ، میرا دوسرا جو ہے نقطہ ہے، تعلیم کو میں دو قسم بتاتا ہوں. تعلیم کی دو قسمیں میری نظر میں ہیں. ایک ہے تعلیم یا تعلم، التعلیم المرتکز علی الکتاب، کتاب مرکوز تعلیم، وہ تعلیم اور تعلم جو کتاب پر مرکوز ہے. میں اس کو لا حاصل سمجھتا ہوں. حقیقی تعلیم ہے التعلیم المرتکز علی الحیات، التعلم المرتکز علی الحیات، حیات مرکوز تعلیم، زندگی پر مبنی تعلیم. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہی جیسے میں نے کہا کہ ہا الولد علی الکرسی، الولد علی الکرسی، بس سب وہی دہرائیں گے. اب آپ امتحان میں یہ پوچھیں گے کہ این الولد، جواب ہوگا الولد علی الکرسی. یہ سبق کا سوال ہوگا. جبکہ زبان دانی کے لیے اس ساخت کو اگر وہ صحیح ہے، جملہ اگر درست ہے، تو اب آپ کا کام، آپ کا امتحان یہ ہے کہ اس طرح کے 10 20 30 40 جملے بنائیے، الگ الگ مفردات اور الفاظ کا استعمال کر. کہیں اس کا ظرف بدلیے، کہیں مظروف بدلیے. اسی پر اگر آپ قانے ہیں، صرف الولد علی الکرسی، اور اسی کا امتحان دے کے آپ 10 میں سے 10 اور 100 میں سے 100 مارکس لے لیتے ہیں، آپ کی تعلم کا میت، تعلیم کا میت، آپ کی تعلیم مردہ ہے، تعلم مردہ ہے. کتاب سے نکل کر آپ کو زندگی کے روز مرہ کے تعاملات میں، معاملات میں، مشاغل میں اس علم کو، اس معلومات کو برتنا آ جائے، یہ اصل کام ہے. چاہے وہ ریاضیات ہو، چاہے وہ لسانیات ہو، چاہے وہ ادب ہو. فرق سمجھ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں؟ ایک ہے اپنی اردو میں، زبان میں تقریباً 80% فصیح مفردات، بعض کے مطابق 60% فصیح مفردات اور اسماء عربی اور فارسی کے ہیں. تو اس سے یہ واہمہ ہوتا ہے، یہ توہم ہوتا ہے کہ ویسا ہی عربی میں ہے. اس میں بہت سی چیزیں ہیں، جیسے الکتاب، کتاب انہی معنی میں ہے جس معنی میں اردو میں کتاب بولی جاتی ہے، لیکن صرف اس وقت جب کہ کتاب سے مراد کتاب ہو، ورنہ کتاب سے مراد عربی میں خط بھی ہوتا ہے. ای شیء مکتوب هو الکتاب. اب یہ فرق آپ نہیں سمجھ پائیں گے اگر یہ تداخل لغوی کے اس مسئلے سے آپ واقف نہ ہوں. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایھا الملأ القی الی کتاب کریم. کتاب ہے، وہ پوری بک نہیں تھی ایسے چھپی ہوئی کتاب، خط تھا. اس میں بس ایک جملہ تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. 3 جملے ہیں بس. تو اردو کے تصور کے لحاظ سے وہ کتاب تو نہیں ہوئی. ایسے ہی کتاب سے مراد عہد و پیمان ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، میثاق ہوتا ہے.
یہ مختلف سیاقات اس کا تعین کرتے ہیں، اور یہ صرف عربی کا معاملہ نہیں ہے، اردو کا معاملہ بھی یہی ہے۔ بہت سے الفاظ ہیں، مولانا ابرار کو یاد ہوگا، ہمارے ایک استاد سے میری بہت نوک جھونک رہتی تھی طالب علم کے زمانے میں، تو اس وقت جو ہے مالیگاؤں وہ نئے نئے آئے تھے، تو اکثر وہ مالیگاؤں کی زبان پر کہ اردو اتنی خراب بولی جاتی ہے اور ایسے جاہل لوگ ہیں، اگلے بولتے ہیں، اور مراد ان کی ہوتی ہے پچھلے سال، گزشتہ سال کو اگلے بولتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بحث کی کہ مجھے اعتراف ہے کہ جو مقامی مادری زبان ہے، جسے وہ مادری زبان کہتے ہیں، بہت ہی الجھی ہوئی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے پوربی زبان، یو پی کی زبان وہ اپنے لہجے میں بولتے ہیں، یہ ان کا لہجہ ہے، اور یہی حال اکثر زبانوں کا ہے۔ عربی کے سینکڑوں لہجے ہیں، وہ کتابی عربی ہے ہی نہیں جو وہ عرب بولتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگلا، تو میں نے کہا کہ یہ تو غالب کی زبان بولتے ہیں مالیگاؤں کے لوگ، اب تو اس پہ بحث ہوئی ان سے، کہا کیسے غالب کی زبان ہو گئی، کوئی بات ہے؟ اگلا سے مراد آئندہ ہے، مستقبل ہے، ماضی کے معنی میں کب سے ہو گیا؟ تو میں نے ان کو غالب کا ایک شعر سنایا کہ غالب نے کہا ہے کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ یہ دیوان میں، اور غالب امیر الشعراء ہے، ان اساطین اردو میں ہیں جن کا کلام مستشہد بہی ہے، اس سے استشہاد کیا جاتا ہے۔ غالب نے کسی لفظ کو مذکر مؤنث استعمال کیا ہے تو وہ اس سے مذکر مؤنث کی تعین ہوتی ہے، یہاں بھی یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جیسے آغوش ہے، اقبال نے آغوش کا لفظ مذکر استعمال کیا ہے ایک جگہ، غالب نے مؤنث استعمال کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ادبی مباحث ہے۔ تو اب غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اور پھر میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت قرآن میں بھی یہ سورہ الکہف میں لفظ وراء وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، وراء کا لفظ صرف پیچھے کے معنی میں نہیں آتا ہے، آگے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس سے بہت بحث ہوئی، تو پہلا اس کا میں نے سیاق سے سوال کیا کہ بادشاہ جو ہے اتنا، یعنی عام زبان میں کہیے کہ بازاری آدمی ہے کہ وہ غریبوں کی کشتیوں کے پیچھے وہ تعاقب کرنے نکلے گا کہ پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے ایک مسکین کی کشتی کے؟ یہ بادشاہ ہے، یا تو اس سے کارندے ہوں گے یا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہاں مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر آگے شاہی محل تھا یا ایک چیک پوسٹ تھا، ادھر سے جو کشتی گزرتی تھی تو بادشاہ کے کارندے اس کو چیک کرتے تھے کہ اگر کشتی سلامت ہے تو ضبط کر لیا تھا۔ تو وہاں وراءہم وکان وراءہم ملک، ان کے آگے ہے نہ کہ پیچھے، اس کی تفاسیر میں پڑھ لیجیے۔ یہ لسانی نزاکتیں ہیں، یہ بہت شروع سے پہلی جماعت سے سمجھ میں آنا چاہیے، سمجھایا جانا چاہیے۔ یہ اگر کہیں نہیں ہو رہا یہ کام تو آپ اس بیت العلوم میں شروع کیجیے۔ اردو میں بھی یہ ضرورت ہے۔ اردو میں ایک اور میں مثال دیتا ہوں، جیسے اور کے لفظ کے کیا معنی ہے، اس کا ترجمہ اردو میں واو ہے، واو ہے نا، عربی میں وا کہیں گے۔ میں نے آم کھائے، آم اور سیب اور کیلا اور انناس کھایا، اکلت المانگو یا الانبج آپ کہیں گے، اس سے زیادہ عرب زیادہ المانگو بولتے ہیں یا المانجو بولتے ہیں، الانبج نہیں بولتے ہیں، تو ان کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اکلت المانگو والتفاح والموز والانناس، لیکن اور کے کئی اور معنی ہے اردو میں، اس میں دو میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ غالب کا مشہور شعر ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ اب اس میں پہلے اور کے معنی کچھ اور ہیں اور دوسرے اور کے معنی کچھ اور ہیں۔ پہلے اور کے معنی ہیں کثیر، لا يعد ولا يحصى، لا تعداد، اور دوسرے اور کے معنی ہے فرد، فرید، منفرد، انوکھا، اچھوتا۔ کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور نرالا ہے۔ ایسے ہی عرب بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی اس کی جگہ وا کا لفظ نہیں ہے لیکن کوئی اور لفظ ہے جو بظاہر جیسے غیر کا لفظ ہے، تو عام عرب کہیں گے کہ ھذا رجل غیر،
غیر سے مراد اجنبی نہیں ہے، وہی یہ غالب والا اور ہے، یعنی یہ عام روش سے ہٹ کے ہے، انوکھا پن ہے اس میں۔ یہ سمجھنا جب اس لسان زبان کے اس پہلو کا درک جب شروع ہوتا ہے، اردو ہو، عربی ہو، انگریزی ہو، تو سمجھیے کہ آپ کو زبان کا ذائقہ مل گیا، آپ نے فرق کرنا شروع کر دیا کہ یہ اور زبان ہے، یہ اور زبان، میری زبان کے علاوہ جو زبان میں سیکھ۔ تو میں اس وقت آپ سے یہی کہوں گا کہ ایک تو جو چیز عربی میں ملے، یہ ساری جو کتابیں ہیں، یہ سال بھر جو پڑھتے ہیں، یہ صرف 2 ہفتے میں ختم ہو جانی چاہیے۔ طلبہ کو خود ہی سارا پڑھ لینا چاہیے۔ ابھی میں صرف 10 منٹ میں پوری دونوں کتابیں پڑھ سکتا ہوں۔ اب اس کو سبقاً استاذ پڑھا رہا ہے، اور پھر وہ 1-2 سطر پہ، چاہے وہ کوئی بھی کتاب ہو، یہ سب چیزیں جہاں لسانیات پڑھائی جاتی ہیں، قصص النبی نہیں آئیے یہ انگریزی میں انگلش لینگویج ٹیچنگ کی کلاس میں اس طرح کی 2 کتاب ہفتے میں طالب علم کو بطور خود پڑھنی ہوتی ہے، اور میں طالب علم کی بات کر رہا ہوں سینئر KG گریڈ 1 کی۔ اس طرح کی 2 کتاب ہر ہفتہ اس کے بیگ میں جاتی ہے کہ وہ گھر پہ پڑھے گا، اور وہ اس طرح دی جاتی ہے کہ اس میں پڑھتے وقت وہ چیز تلاش کرے گا، وہ دیکھے گا جو کلاس میں پڑھایا گیا ہے۔ اب اگر کلاس میں اس کو ایکسکیوز می کا استعمال بتایا گیا ہے، یعنی سامحنی، عربی میں ایک لفظ ہے سامحنی، یعنی ایکسکیوز می، معاف کیجیے، جسے ہم بولتے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہے، اگر میں پوچھتا تو شاید کوئی یہ لفظ سامحنی کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں معاف کیجیے جناب، تو وہ معاف کیجیے معافی مانگنے کے لیے نہیں ہے نا، یہ بھی سمجھ لیجیے، وہ معافی مانگنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک ادب اور شائستگی کا ایک تقاضا ہے کہ آپ کسی کو کہیں سے ہٹا رہے ہیں، راستہ مانگ رہے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، تو گویا آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ میں انہیں زحمت دے رہا ہوں، اور اس کے لیے پیشگی آپ شرمندہ ہیں۔ تو یہ انداز کلام ہے، انگلش میں ایکسکیوز می کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں سامحنی یا لو سمحت او سامحنی۔ تو لو سمحت پلیز، ایکسکیوز می یا من فضلک، بہت سی تعبیرات ہیں، اس کے بھی سیاق بدلتے رہتے ہیں، کوئی طے شدہ ہے، کتاب میں آ کے ایک ہی جم جائے گا وہ، اور آپ فرض کر لیں کہ یہی ہر جگہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کہیں وہ سامحنی کہیں گے، کہیں من فضلک، کہیں لو سمحت، اس کے مختلف مقامات ہیں، لکل مقام مقال معروف، یہ قاعدہ ہمارے یہاں بلاغت میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن کوئی سمجھتا اور اس کو برتتا نہیں ہے، لکل مقام مقال، وہ بھی بے محل بولا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا شروع کیجیے آپ کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں جتنا وقت لگا رہے ہیں کتابوں میں، وہ لگائیے، اس کو کم کریے، اس کو آپ ایک ہفتے میں پڑھ کے اس کے معنی تلاش کر کے سمجھ لیجئے سارے طلبہ، اور اس کو استعمال کیجئے۔ دوسرا، جب آپ یہ فرق جاننے لگیں گے تو مثال کے طور پر میں یہ کرتا رہا ہوں انگریزی میں بھی، انگریزی اور بہت سی چیزیں میں نے خود سیکھی، میں نے کبھی انگلش میڈیم اسکول کی شکل بھی نہیں دیکھی، تو انگلش تو میں ایک دعوے سے کہہ سکتا ہوں، مدرسے میں تو عربی کی مبادیات اور کتابیں پڑھائی گئی ہیں، لیکن انگلش کوئی ٹیچر نہیں، وہ خود ہی پڑھی ہے، اور اس میں یہ سارے اصول جو میں بتا رہا ہوں وہ میں نے نافذ کی ہے، اور وہ غلطی تداخل اللسانی، لنگوسٹک انٹرفیئرنس جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیا ہے، تو وہ غلطی انگریزی میں بھی نہیں ہوئی، عربی میں بھی نہیں ہوئی، جو کہ عام لوگوں سے ہوتی ہے۔ اب اردو میں مثال طور پر ایک جملہ ہے عام سطح کا، کہ کوئی غصے میں ہوتا ہے، استاذ ہے یا والد ہے، اپنے اولاد کو دھمکی دینا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا کہ اگر فلاں کے ساتھ اب تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہاری پیٹھ ہے اور یہ میرا جوتا ہے، کہتے ہیں نا، وہ تمہاری پیٹھ ہے اور یہ میرا جوتا ہے۔ تو میں نے یہ مثال دی ہے ایک کلاس میں انگریزی کی، کہا کہ اب اگر اس کا ترجمہ کوئی کہے کہ دس از مائی بوٹ اینڈ دیٹ از یور بیگ، تو وہ شیکسپیئر سے لے کے آج تک پوری انگریزوں کی نسل میں کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ دھمکی ہے۔ یا عربی میں آپ کہہ دیں کہ ھذا حذائی وذالک ظہرک، تو
تو امرؤ القیس سے آج تک کوئی عرب سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ دھمکی آمیز ہے، یہ فرق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر ترجمہ کرنے والوں نے قرآن حدیث اس کے ترجمے سب ایسے ہی کر رکھے ہیں، عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے تو اس کے ایسے ہی لفظ کے لفظ اتار دیے ہیں جو یہاں آ کے اس مدعا کو کا مدعا ہی محرف ہو گیا ہے۔ یہی حال اردو کی کتاب ہے کوئی جس کو کسی نے عربی میں منتقل کیا ہے یا انگریزی میں کیا ہے، اس میں یہ ساری خامیاں ہیں، اس لیے وہ اہل زبان کو اس میں کچھ ملتا ہی نہیں، یہ بہت زحمت ہوتی ہے اور پوری طرح وہ بات ان کی گرفت میں نہیں آتی۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے، لفظ جملے کی ساخت پر دھیان دیجئے، اور اس ساخت پر آپ کی گرفت اگر آپ کا ادراک ہو گیا تو پھر اس کا استعمال ان الفاظ سے ہٹ کے کیجئے جو کتاب میں ہے۔ اس سے آپ کا ترویع لفظیہ، آپ کی طلاقت لسانی، بولنے کی روانی بڑھے گی۔ اور جو پڑھیے بآواز پڑھیے، یا پورے جبڑے دانت زبان سب کا استعمال کر کے، یعنی اگر خاموش بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ زبان وغیرہ ہلا کے پڑھیں، یعنی بغیر آواز۔ تو لأن اللسان كلما حرك رق ولانا، جاہز کی الفاظ ہیں کہ زبان کو جتنی حرکت دی جاتی ہے، کسی بھی چیز کو، ہاتھ پیر کو حرکت دیں تو آپ کے ہاتھ پیر میں رقص اور موسیقیت آ جائے گی، زبان کو حرکت دیں گے تو اس میں روانی آئے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سال بھر میں ہمارے طلبہ اساتذہ بمشکل 200-400 یا 500-600 الفاظ عربی کے بولتے پڑھتے ہوں گے، وہ بھی اٹک اٹک، اس سے کبھی زبان نہیں آئے گی، اردو بھی نہیں آئے گی۔ ان کی اردو بھی یعنی پر سوالیہ نشان ہے کہ وہ کتنی صحیح، فصیح اور درست اور مؤثر اور بامعنی اور مفید اردو میں کلام کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مطالعہ کم ہے اور وہ بھی ناقص ہے۔ اور میں نے مثال دی کہ اسکول کے مدرسے کے طلبہ کو ابتدائی جماعتوں سے ہفتے میں کم از کم اس سائز کی، اس حجم کی 2 کتابوں کا بذات خود مطالعہ کرنا چاہیے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس سے مفردات سے آپ کی شناسائی ہو، وہ حجاب دور ہو، لفظ سے آپ مانوس ہو اور آپ کی زبان اس سے مانوس ہو، آنکھ اور زبان اور کان مانوس ہو، چاہے اس کا مطلب آپ کو نہ سمجھے۔ بہت سارے الفاظ ہیں جن کے حقیقی مطالب برسوں بعد مجھے بھی سمجھ میں آئے۔ اس کوریال کی لائبریری میں کسی نے مجھے بتایا کہ ایک مخطوطہ ہے، اسکوریال اسپین میں ہے، اندلس میں، میڈرڈ، جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں عربی مخطوطات ہیں۔ اس میں ایک مخطوطہ کسی کو ملا ہے، دیکھا ہے کسی نے، اس نے بیان کیا ہے کہ اسے ابن سینا جو اتنا بڑا فلسفی ہے، اس نے اسے پڑھا، شاید ارسطو کی کسی کتاب کا عربی ترجمہ تھا، اس نے پڑھا ہے اور اس میں اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کہ قرأت هذا الكتاب 100 مرة حتى فهمته واستوعبت، اس کو میں نے 100 بار پڑھا ہے جب میں سمجھ سکا۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، تو اس لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ کو ایک بار پڑھنے سے کتاب سمجھ میں نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو گویا آپ اپنے آپ کو ابن سینا سے بھی بڑا سمجھ رہے ہیں، سمجھ لیجیے۔ تو یہ تکرار لسان، آنکھوں سے بار بار الفاظ کو دیکھنا، کانوں سے بار بار سننا، سنانا، اس میں بالکل آپ ایک بے حس شاعر بن جائے۔ شاعر کو بس یہ فکر ہوتی ہے میری غزل یا تازہ شعر کوئی سنے، ایسے ہی آپ سنائیے، ہے نا، قرأت اليوم الکتاب الفلانی لمؤلف کتاب جید جدا، جیسا سمجھ میں آئے بولتے جائیے، غلط بولیے تاکہ صحیح بول سکے۔ اس کو یاد کر لیجئے اور دہرائیے، اشعار یاد کر لیجئے، راستہ چلتے چلتے دہرائیے۔ اور جب ایسا آپ کریں گے تب اس کے بعد یہ اس شعور کے ساتھ کریں گے کہ مجھے یہ فرق جاننا ہے کہ واقعی اس سے وہ مدعا ادا ہو رہا ہے، کیا اس کا یہی مطلب ہے۔ اب آپ اس کے بعد کسی اور عرب کی لکھی ہوئی کتاب پڑھیں گے منہاج العربیہ کے بعد تو معلوم ہوگا کہ صاحب اس نے تو کہیں بھی یہ کہا نہیں کہ القرآن فی اللسان العربی، وہ کچھ اور ہی لکھتے ہیں جملہ کہ فی کا لفظ یا انا قرأت اللغة العربیہ او اقرأ اللغة العربیہ، یہ تعبیر آپ کو کہیں ملے گی ہی نہیں یہ استعمال۔
جیسے انہوں نے استعمال کیا علیکم الواجب علیکم تعلم او علیسا فلیس الواجب علیکم، یہ جملے کی ساخت ہی بڑی عجیب ہے. اب آپ اسی میں پھنسے رہیں گے. تو جب آپ مختلف عربی نصوص کا، عبارتوں کا، کتابوں کا مسلسل مطالعہ کریں گے تو اپنے آپ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائیں گے. آپ کو کہیں نہ کہیں صحیح عبارت کی پہچان ہو جائے گی، صحیح جملے کی ساخت معلوم ہو جائے گی، متبادل تعبیرات کا علم ہوگا. پھر مسلسل آپ بآواز بلند پڑھیں گے یا اپنی زبان کو مسلسل حرکت دے کر پڑھیں گے بلا آواز کے، تو روانی آئے گی، آسانی سے لفظ ادا ہوگا، صحیح طور پر ادا ہوگا. یہ ہیں کچھ متفرق گزارشات. وہ جملہ صحیح بتا دیجیے. کون سا؟ آپ کی پیٹھ میرا جوتا. نہیں، کہنے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی انداز میں ایک عرب دھمکی دینے. یہ بھی جب آپ یہ فرق جانیں گے تو ایک عربی کسی کو کہے گا، وہ ہو سکتا ہے وہ صرف حذار حذر وہ یہ کہے گا، وہ ضروری نہیں کہ وہاں جوتے کا لفظ آئے یا لاٹھی کا لفظ آئے. قرآن میں الویل وہ کہیں گے، عرب مائیں اکثر کہتے ہیں الویل لک ویل لک. قرآن میں نا ویل للمطففین، تو ابھی بھی وہ ویل کا لفظ استعمال. تو الویل کلمۃ ہلاک بمعنى الہلاک لا یقصد به، یعنی صرف دھمکی دینے کے لیے. تو اکثر اس سے مراد دھمکی دینا نہیں ہوتا ہے، یعنی مراد لعنت ملامت نہیں ہوتا ہے، صرف اظہار غضب ہوتا ہے، اظہار ناگواری ہوتا ہے. یہ سب لطافتیں ہیں زبان کی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو کہا کہ ویحک، یا سعد ابن معاذ کو کہا ویحک، یعنی تمہارا برا ہو. مگر وہ کلمۃ تقبیح لا یقصد به القبح، یہ ایک شخص کو اپنے ناگواری کا اظہار، ناگواری کا احساس دلانے کے لیے صرف یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے لفظی معنی جو لغت میں ہے ویحک تمہارا برا ہو، جیسا ہم ترجمہ کر کے پڑھاتے ہیں، وہ ہوتا ہی نہیں ہے. کیونکہ وہ کہیں کہیں اچھے معنی بھی یا ویحک یا ویلک مسکرا کے بولتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے کسی سے ہماری بے تکلفی دوستی ہے، ہم کہیں گے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی نا. تو اب اس سے مراد دینے کہ ہم ان کو مصیبت کا وصف چسپا کر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنی بے تکلفی کا اظہار ہے. تو یہ بے تکلفی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بھی بار بار ہوئی. وہاں پہ وہی حق کا لفظ ہمارے یہاں ترجموں میں، حدیث کی کتابوں ترجمے میں تمہارا برا ہو نا لوگ کرتے ہیں، جبکہ وہ صحیح نہیں. معاذ ابن جبل کی روایت میں ہے کہ ثقلت کا امک یا ثقلت کا امک یا معاذ کنت اظنک افقہ الناس بالمدینہ، کہ تمہاری ماں تمہیں کھوئے. ظاہر ہے آپ یہ جملہ جو ہے وہ لعنت کا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لعانا ولا طعانا، یہ ایک انداز تعبیر ہے اس سیاق میں کہ آپ اپنے استعجاب کا اظہار. اور حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آپ کا حسن ظن بہت اعلیٰ تھا، اس توقع سے کمتر انہوں نے ایک بات کہی کہ نؤاخذ بما نتکلم بألسنتنا، کہ ہم جو بات اپنی زبان سے بولتے ہیں اس پہ بھی ہماری پکڑ ہوگی. تو یہ آپ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہے نا. تو اپنے احساس سے، یعنی توقع کے برخلاف ایک بات ہوئی تو اس کے اظہار کے لیے، نہ کہ اس عبارت کا لفظی معنی. یہ ہر زبان میں ہے، عربی میں بھی اردو میں. اس کو سمجھیں گے آپ اس وقت جب ایسی 40 کتاب سال بھر میں آپ خود پڑھیں گے. سنو 36 ہفتے، پتہ نہیں یہاں آپ کتنے ہفتے اس مدرسہ جاری رہتا ہے. ہمارے یہاں اسکول 36 ہفتے کم سے کم ہے. ہر ہفتے میں 2 کتاب، کتنی ہو گئی 70. اس میں توقع یہ ہے کہ مور دین 50% پڑھے گا، اس کی مارکنگ ہوتی ہے، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو 40 سے 50 کتاب تو پڑھ جاتے ہیں، اور بہت سے پوری پڑھتے ہیں. جو دی جاتی ہے وہ پڑھتے ہیں، پھر اپنے طور پر بھی پڑھتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر انہی لوگوں میں سے. تو کتاب آپ کو خریدنی ہوگی، نہیں خرید سکتے، آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں ساری دنیا کی کتابیں مفت آپ کو مل جائیں گی. عربی زبان و ادب کی کتابیں، عربی بولنے کے مکالمات، یہ وہ سب مل جائیں گے. آپ مجھ سے یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں عرب دنیا میں یہ جو میں بول رہا ہوں یہ سب میں نے یہیں کیا ہے، اور اسی لیے شروع میں بتا دیا کہ یہی سب پڑھایا گیا مجھ کو. اس کو پڑھے کو ان پڑھا کیا ہے میں نے جان بوجھ کر، کیونکہ وہ کچھ عربی زبان اس سے آتی نہیں ہے، نہ آئے گی.
لیکن نصاب میں ہے، 100 برس تک اور رکھیے، آپ کا حق ہے، اس سے کوئی مجھے وہ نہیں ہے۔ لیکن میں اگر اس کو پڑھاؤں گا، میں نے کوئی کتاب درسی پڑھائی ہی نہیں، یہ بھی بتا دوں، میں نے 4 برس وہ دیا ہے سوائے حدیث اور تفسیر کے، اس کی عبارت پڑھ لوں گا، لیکن اس کے بعد صرف طالب علم کو یہ بتانا ہے کہ اب ان کو کیا کرنا ہے۔ ایسے یہ میرے طلبہ کو میں نے منہاج العربیہ تو نہیں، مختارات وغیرہ پڑھائی ہے، وہ صرف میں اس میں بتا دوں گا کہ اس کو کیسے ان کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 5 6 کتابیں کون کون سی پڑھنی ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ مختارات کے اور اس کے ماہر بنیں گے۔ میرے اکثر طلبہ یہ ہے، وہاں پہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 12 حصوں میں، محب العربیہ، میں نے ریاض الاطفال KG سے لے کر 12ویں تک پڑھائی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی ورق گردانی اور اس کو کھول کے سامنے نہیں رکھا، اور وہ سب طلبہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ مقررات اس کے جو نصاب ہے 60 سبق کے ایک کتاب میں ہے، 60 مقررات، یعنی نصاب جو طے ہے سال بھر میں پڑھانا، وہ 45 ہے یا 50 ہے۔ میرے طلبہ وہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی پڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں صرف ان کو یہ بتاتا ہوں کہ زبان یہ ہے، اس کا استعمال یہ ہے، اب اپنے آپ یہ آپ کو کتاب آپ کو پڑھنی ہے، میں اس کو حرف حرف پڑھا کے الفاظ معنی لکھوں، تمرینات کراؤں، سب آپ کو خود کر کے لانا ہے۔ یہ ماحول آپ چاہیں تو یہاں بنا لیجئے، اور مزید وقت ہوتا تو میں 1 2 کلاس لے کر بتاتا، کہ میں اس کلاس میں اگر جملہ فعلیہ بتانا ہے اس کی تعریف بتا دیں گے، تسہیل الصرف وغیرہ، وہ تصریب الصرف ہے، وہ صرف جو چیز سب تسہیل کے لیے لکھی گئی ہے وہ سب مشکل بناتی ہے، کیونکہ کتاب میں بند کر دیتی ہے۔ اس کتاب کی قید خانے سے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ واضح رہے، میں نہ کتاب کی مذمت کر رہا ہوں، نہ مصنف کی مذمت کر رہا ہوں، میں اس تصور کے خلاف ہوں کہ کتاب گویا پڑھانے کا نام تعلیم ہے، جی نہیں۔ کتاب کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے قطب نما۔ قطب نما جانتے ہیں آپ؟ جہاز راں ایک چھوٹا سا آلہ ہے قطب نما کا، کمپس، جی ہاں، جس میں ایک سوئی ہوتی ہے، وہ شمال کی طرف ہوتی ہے۔ قطب نما کی سوئی ہمیشہ شمال، یا عربی میں شمال کہیں گے، شمال نا، شمال جو ہے دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ ہوتا ہے، واصحاب الیمین واصحاب الشمال نا، تو شمال عربی میں سمت کے لیے شمال ہے، اور شمال بائیں ہاتھ کے لیے۔ تو شمال کی سمت میں عربی کی سوئی رہتی ہے، قطب نما کی سوئی رہتی ہے، لیکن کیا ہر جہاز راں کو ہمیشہ شمال کی سمت میں جانا ہوتا ہے؟ وہ صرف شمال کو جان لیا اس نے، تو اب اسے جنوب بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے مقابل میں ہے، اور اس کے دائیں طرف مشرق ہے اور بائیں طرف مغرب ہے۔ کتاب کا رول یہی ہے کہ وہ صرف ایک سمت بتاتی ہے، بقیہ سمت آپ کو 3 سمتیں معلوم کرنا، اور یہ طے کرنا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ ساری نصابی کتابیں ایسی ہیں، چاہے وہ قدوری ہو فقہ کی، وہ شرح وقایہ ہو، الہدایہ ہو، وغیرہ۔ نصاب سے مراد سارے نصاب کی کتابیں اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھ کر آپ عالم بن جائیں، بلکہ ان کو پڑھ کر آپ علم حاصل کرنا سیکھیں، یہ سیکھیں کہ کیا سیکھنا اور کیسے سیکھنا ہے اور کیوں سیکھنا ہے۔ اس کے لیے ایک معاون ذریعہ ہے بس۔ کتاب خود مکمل طور پر سارا علم نہیں ہے، نہ اس میں ہو سکتا ہے۔ صرف قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے تبیانا لکل شیء، وہ بھی دین اور آخرت کے معنی میں ہے، انسان کی اخروی اور ابدی فلاح کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے، ورنہ اس میں آپ ڈھونڈنے جائیں کہ مجھے کمپیوٹر ریپیئرنگ کا کچھ اصول مل جائے، اس میں تو نہیں ملے گا۔ بینکنگ کا سسٹم آپ ڈھونڈنے چلے جائیں قرآن میں، تو ظاہر ہے تو یہاں سمجھنا پڑے گا تبیانا لکل شیء سے مراد وہ مقصد جو قرآن نے متعین کیا ہے، ھدی للعالمین یا ھدی للمتقین، اور فرقان و ضیاء، اور ان اللہ یدعو الی دار السلام، تو دار السلام تک پہنچانے کے لیے تبیانا لکل شیء ہے۔ لیکن آپ کھیتی باڑی کا اصول ڈھونڈنے چلے جائیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں انتم عالم بامور دنیا، اپنے دنیا کے معاملات خود اپنے تجربے، مشاہدے اور اس سے جانیں۔
یہ بہت سب لطیف فرق ہیں تصورات کے، میں یہ چھائے ہوئے ہیں، میں اس کے خلاف، اس سے مراد کسی کی تضحیک نہیں ہے، کسی کی تحقیر نہیں ہے، اس تصوراتی ڈھانچے سے نکلنا ہے آپ، اور زبان کے بارے میں حساس ہونا ہے، حساس ہونا ہے کہ ہمیں ایک لفظ کو صحیح سیاق میں کیسے سمجھنا ہے، اردو میں بھی عربی میں بھی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے سال دن عندما سآتي السنة القادمة أريد أن يكون هذا الحديث باللغة العربية. السلام عليكم.